بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعہ پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کا جنازہ ہرگز نہ پڑھنا اور ان کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں اور مرتے دم تک فاسق رہیں گے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین کی نماز جنازہ سے منع کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ منافق اعظم عبداللہ بن ابی نے فوت ہونے سے قبل اپنے بیٹے کو، جو کہ پکا مسلمان تھا، وصیت کی: جب میں مر جاؤں تو میری میت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا لے کر کفن بنانا اور میرا جنازہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھائیں۔ چنانچہ اس کے بیٹے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس نے یہ وصیت کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرتا مبارک مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کے بیٹے کو دے دیا، جسے بطور کفن استعمال کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جا کر نماز جنازہ پڑھائی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا کہ یہ منافق تھا، اس لیے آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکراتے رہے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں۔ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کروں تو اللہ اسے نہیں بخشے گا، تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور یہ روایت بھی ہے کہ بیماری کی حالت میں عبداللہ بن ابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی: جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کی بجائے اپنا کرتا مبارک دینا اور نماز جنازہ بھی آپ خود پڑھانا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ جتنے اور منافق تھے ان کی اکثریت پکی مسلمان ہو گئی۔ انہیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک مانگا ہے تو پھر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس وجہ سے اکثریت خوف کی وجہ سے پکے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے۔ اگر پتہ نہ ہوتا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے اور وہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو جاتے۔ اگر وہ شریک نہ ہوتے تو حضرت عمر بھی واپس لوٹ جاتے۔ باقی صحابہ بھی اسی طرح سے کرتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقوں کے نام کی فہرست بتا دی تھی، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کو رازدان رسول کہتے تھے۔ بلکہ بعض دفعہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے لگتے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کو روک دیتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے: جو شخص جنازہ پڑھنے جائے اور نماز پڑھنے تک ساتھ رہے تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، جو دفن ہونے کے ساتھ رہے تو اس کو 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا: حضور قرات کتنا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اس آیت کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین کا نماز جنازہ پڑھانا اور پڑھنا دونوں ہی غلط ہیں۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔